امت پریشان ہیں، معاملات سے، معاشرت سے اور تجارت سے، ہر لائن سے پریشان ہیں۔ حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم نے بہت ہی اہم بیان فرمایا ہے، دھیان سے سنیں۔ مجمع کسی بھائی اپنا بھولا ہوا سبق یاد کرو، اور یہ پریشانی اسی کی ہے۔ اس وقت جو امت پریشان ہے، جیسے حافظ جی سبق دیتے ہیں نا، یہاں ہو سبق اب جاؤ یاد کرو، اپنی جگہ بیٹھا اور ہل رہا ہے تو استاد سمجھ رہے ہیں، حافظ جی سمجھ رہے ہیں کہ سبق یاد کر رہا ہے، وہ سبق نہیں یاد کر رہا، بہت بزرگ بنا ہوا، رومال اڑا ہوا ہے اور ہیڈ فون لگا ہوا ہے، اور وہی آ رہی ہے، اس کو سکسر وہ آؤٹ باؤنڈری، استاد سمجھ رہے کہ ہل رہا، سبق یاد کر۔ ماں باپ کو بھی دھوکا، استادوں کو بھی دھوکا، امت کو بھی دھوکا، اور خود اپنے آپ کو بھی دھوکا، نام مدرسے کا، نام سبق کا، اور کر کیا ہے۔ میرے دوستو، اللہ ہم کو معاف فرمائے، اللہ ہم کو معاف فرمائے، اور ہمیں احساس نصیب فرمائے ہم کون ہیں، کہاں ہیں اور کیوں۔ بندے بندگی کے لیے، امتی آپ کے کام کو، آپ کے والے غم، آپ کے والے فکر، آپ کے والے علم، آپ کے والے موٹے آنسو، آپ کی آہیں، اس کے ساتھ کیا ہم امتی۔ یہ 4 مہینے چلے اندر باہر، یہ سارا اس کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اور ماشاءاللہ میں آپ کو کیا بتاؤں، اس میں لکھا ہوا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 300 سال کے بعد، کتنے؟ وفات کے 300 سال کے بعد یہود و نصارہ نے، یورپ نے، امریکہ نے پوری امت مسلمہ کے درمیان ایک سوال ڈالا۔ ہر مرنے والا اپنے پیچھے والوں کو کچھ دے کے جاتا ہے، زمین، مکان، پیسہ، جو بھی ہوتا ہے، تمہارے نبی نے تم کو کیا دیا؟ امت ایسی بے حس، اور امت اپنا سبق اور ذمہ داری کو ایسا بھولی ہوئی، کوئی جواب ہی نہیں دیتا۔ اللہ قبروں کو نور سے منور فرماوے۔ مولانا محمد الیاس صاحب، مولانا یوسف اور انعام رحمہم اللہ، ان حضرات نے پورا قرآن، سارے نبیوں کے واقعات، امتوں کے واقعات، کس کے ساتھ کب کیا ہوا، کہاں مدد ہوئی، کہاں خدا کی طرف سے پکڑ ہوئی، اور حدیثیں۔ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ 37 سال تک انہوں نے بخاری پڑھائی تھی، اور حضرت شیخ الہند صاحب کے شاگرد بھی تھے، داماد بھی تھے، اور اتنا دھیان تھا کہ بعض مرتبہ تو شیخ الحدیث صاحب انتظار کرتے تھے، انعام آئے گا اس سے پوچھ لیں گے حدیث کا مسئلہ۔ اللہ نے ان سے وہ کام لیا کہ جن امریکہ و افریقہ نے اور جن یہود و نصارہ نے سوال کیا تھا نبی کیا دے کر گئے، جب جماعتیں انگلینڈ میں، امریکہ میں، فرانس میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، چائنا میں، جب جماعتیں گئی تو ہاں بھائی کیا معاشرت ہے، کیسے اچھے اخلاق ہیں، کیسے ان سے تو کسی کو کوئی نقصان ہی نہیں، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا، ابو ہریرہ لبیک یا رسول، تجھے بتاؤں تو اپنے کو مسلمان کب کہہ سکتا ہے؟
اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرمایا تیری ذات سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے تو مسلمان ہے. یہ حدیث ہے، یہ واقعات میرے دوستو میرے لیے آپ کے لیے تنہائی میں اکیلے بیٹھ کر اپنے گریبان میں جھانکنے. میرے سے تو میرے ماں باپ ہی ناراض، میرے بڑے بھائی، ان کی اولاد، ماموں، سسرال والے. اس لیے دوستو خالی تقریروں کا اور مجموعوں کا جمع ہو جانا کا نام تبلیغ نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے قریب عقیدہ سب سے پہلے ایمان ہے، پھر عبادت، معاملات، رہن سہن، اخلاق و عادات، یہ دینی زندگی کے شعبے ہیں. جیسے درخت کے لیے جڑ سے لے کے آخر میں وہ پھل پھول. اللہ نے گھر بیٹھے اللہ اور ہمارے بڑوں کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، ہمیں یہ دیا. اور پھر اپنی ذات سے اپنی ذاتی زندگی کو دینی بناتے ہوئے یہ حضور کی میراث ہے. امت اور پوری دنیا، آپ تو سب قیامت تک کے لیے آپ تو نبی ہیں. یا قل یا ایھا الناس، حضور سے اللہ نے کہلوایا، پیارے نبی آپ کہہ دیجئے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تم سب کے لیے میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں. قیامت تک کے انسانوں کے لیے آپ کی زندگی، آپ کا پیغام. لیکن آپ تو دنیا سے تشریف لے گئے کہ نہیں، اللہ نے اللہ کو جن سے کام لینا تھا، جیسے مولانا الیاس صاحب اور یہ حضرات، پھر ان کے بعد پھر اب یہ سارا مجمع کتنے پرانے، کیسی قربانیوں والے اور کہاں کہاں کے، اور ان سے کتنی مسجدیں آباد ہوئی، کتنے مدرسے، کتنوں کی زندگیاں، کیسے شرابیوں نے شراب چھوڑی، کیسے جھوٹوں نے جھوٹ چھوڑا، یہ سارا اللہ نے کام کیا. اس لیے اس کام کی عظمت، کام کو سمجھنا، سیکھنا، خود اپنی ذات سے کرنا اور دوسروں سے کرانا. مسجد سے دوسری مسجد، تیسری مسجد، شروع ہی سے جب یہ مقامی کام جمتا ہے تو مقام سے جماعتیں، پھر وہ جہاں ملکوں میں اور صوبوں میں جاتے ہیں وہاں